السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیمات اولیاء کے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم بات کریں گے ابو حازم مکی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہیں ابو حازم مکی یا ابو حازم مدنی دونوں ناموں سے پکارا جاتا تھا، مکی بھی اور مدنی بھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ تابعی تھے۔ تابعی کہتے ہیں اس شخص کو جس نے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ ملاقات کی ہو۔ تو بہت سارے صحابہ سے آپ نے ملاقات کی ہے، آپ بہت بڑے ولی وقت گزرے ہیں، آپ اپنی مثال آپ ہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، جہنم کا خوف اتنا زیادہ ہوا کرتا تھا آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات پر کہ بس ایک اللہ کے رہ کے ہو گئے۔ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنے زیادہ محو ہوئے، اتنے زیادہ مگن ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالی ہوئی تھی، اور آپ چونکہ بہت عامل تھے، عمل کرنے والے تھے، تو اسی لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی باتوں کا اثر بھی لوگوں کے دلوں پر بہت زیادہ ہوا کرتا تھا۔ صحابہ میں سے جو مشہور صحابہ ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، ان جیسے بڑے صحابہ سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات ہوئی ہیں، اور ان جیسے بڑے صحابہ سے آپ شرف نیاز ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ہشام بن عبد الملک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مرتبہ آپ علیہ رحمہ سے سوال کیا تھا، وہ کون سا عمل ہے جس سے نجات حاصل ہو سکے؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی، اور یہ ان کا مشہور قول ہے، ساری کتابوں کے اندر آپ کا یہ مشہور ارشاد ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حلال جگہ سے جو دام حاصل ہو، حلال جگہ سے جو دام حاصل ہو اس کو حلال جگہ ہی خرچ کرو۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ حلال جگہ سے انسان کو کچھ ملے اور اس کو حلال جگہ پر ہی خرچ کرنا۔ یہ اتنی مشکل بات ہے، اتنا مشکل کام ہے کہ جس پر ہشام بن عبد الملک جو اپنے وقت کے ولی تھے، اپنے وقت کے بہت بڑے آدمی تھے، بہت بڑے انسان تھے، انہوں نے فرمایا کہ آپ نے تو یہ بہت ہی مشکل کام بتا دیا، یہ کون کر سکتا ہے؟ فرمایا کہ جس انسان کو جنت کی خواہش اور جہنم کا خوف اور رضا الہی کی طلب ہو، وہ انسان یہ کام ضرور کر سکتا ہے۔ حضرت ابو حازم رحمۃ اللہ تعالی علیہ دنیا سے بہت اجتناب کرتے تھے، دنیا سے بہت بچتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ دنیا سے اجتناب بنائے رکھو، یعنی دنیا سے بچے رہو، دنیا کی رنگ ریلیوں سے بچتے رہو، دنیا کے دھوکوں سے بچتے رہو۔ اور پھر فرمایا جو عبادت گزار دنیا کو محبوب تصور کرتا ہے، تو کل قیامت کے دن یعنی روز محشر میں جب یہ انسان کھڑا ہو جائے گا تو ملائکہ یعنی فرشتے اعلان کریں گے کہ یہ وہ انسان ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناپسند چیز کو پسند کرتا تھا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو آزمائش بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو ہمارے لیے مقصد نہیں بنایا ہے۔ اس دنیا میں یہ دنیا دارالعمل ہے، یہاں پر ہمیں کام کرنے ہیں، کوئی اچھا کرے کوئی برا کرے تو دونوں کا انسان کو وہاں پر جزا یا سزا مل جائے گی۔ اور پھر فرمائے کہ دنیا میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس میں غم نہ ہو، کیونکہ دنیا میں کوئی ایسی چیز اللہ تبارک و تعالی نے نہیں پیدا کی ہے کہ جس کا انجام حزن و ملال نہ ہو۔ دنیا ایک ایسی چیز ہے، اگر اس سے محبت رکھو گے تو اس کا انجام تو صرف پریشانی اور غم ہی ہوگا کل قیامت کے دن۔ اور فرمائیں کہ دنیا کی حقیر سے حقیر چیز، چھوٹی سی چھوٹی چیز انسان کو اپنی طرف مائل کر دیتی ہے۔ ایک چیز میں یہاں سے عرض کرنا چاہتا ہوں، بہت سارے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جتنی دنیا ضرورت ہے اتنی اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دی ہے، لیکن لوگ اس سے بھی زیادہ پھر اللہ سے مانگنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کچھ لوگ تو مانگتے بھی نہیں ہیں بلکہ الٹا ہے کہ رات اور دن
اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے دنیا کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ اس پر ابو حازم مکی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 جملے بیان فرمائے ہیں، اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ دنیا سے بے رغبتی ہمارے دلوں میں بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ فرمائیں کہ دنیا کی تمام چیزوں کا دار و مدار 2 چیزوں پر ہے، 2 ایسی چیزیں ہیں جس پر دنیا کی تمام چیزیں ڈیپینڈ ہیں۔ فرمایا ایک تو یہ جو میرے لیے ہے، نمبر 1، ایک وہ چیز جو میرے لیے ہے، اور دوسری وہ چیز جو میرے لیے نہیں ہے۔ فرمایا جو میرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی ہیں وہ چیزیں تو چاہے میں کچھ بھی کروں لیکن وہ چیز مجھے ڈھونڈتی ہوئی میرے پاس ضرور آ جائے گی، اور دوسری وہ چیز جو اللہ نے میرے لیے پیدا نہیں کی ہے لیکن میں کتنی بھی دوڑ دھوپ کروں، کتنا بھی اس کے پیچھے پڑ جاؤں، وہ میری تقدیر میں نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو میرے پاس نہیں پہنچائیں گے، میں اس چیز کو حاصل نہیں کر سکتا ہوں۔ انسان کے ہاتھ میں کوشش ہے لیکن یہ کوشش حلال طریقے سے ہونی چاہیے، یہ کوشش حرام طریقے سے نہیں ہونی چاہیے۔ ایک انسان کے اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں جو رزق رکھا ہوگا، انسان تھوڑی کوشش کرتا ہے وہ حلال رزق اس کے پاس آ جاتا ہے، لیکن اگر انسان چوری کرتا ہے تو کھائے گا پھر بھی اتنا ہی جتنا اس کی تقدیر میں، لیکن اس نے غلط راستے سے، غلط طریقے سے اور حرام طریقے سے یہ کھایا۔ حضرت ابو حازم مکی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اے لوگو، تم ایک ایسے دور کی پیداوار ہو جو فعل کو چھوڑ کر قول پر زیادہ عمل کرتی ہے، یعنی فعل کا مطلب ہوتا ہے کام کرنے کے بجائے انسان قول پر یعنی بولنے پر زیادہ راضی ہو جاتے ہو، اور پھر فرمایا کہ اور عمل کو ترک کرتے ہیں، یعنی عمل کو ترک کر کے علم کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور علم حاصل کرنے میں خوش ہیں۔ اس لیے فرمایا کرتے تھے کہ تم بدترین لوگوں میں سے ہو لیکن تم اچھے دور میں ہو، تم بہترین دور میں ہو۔ ایک شخص نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جب حال دریافت فرمایا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب فرمایا کہ میرا حال تو یہ ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتا ہوں اور اسی میں لگا ہوا ہوں، اور مخلوق سے بے نیاز ہونا چاہتا ہوں، اور خدا تبارک و تعالی جس سے راضی ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو دنیا سے بے نیاز رکھتا ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ قصاب کی دکان پر گئے، کسائی کی دکان پر گئے، وہاں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے گوشت دیکھا، گوشت پر نظر گئی تو بہت اچھا گوشت تھا، تو کسائی سے کہا کہ گوشت بہت اچھا ہے، تو اس کسائی نے جواب دے دیا کہ بہت ہی اچھا گوشت ہے، آپ لے لیجئے، لیکن حضرت نے فرمایا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو کسائی نے کہا کوئی بات نہیں ہے، قرض لے لیجئے، یعنی لیجئے آپ، بعد میں پیسے دے دینا۔ فرمایا کہ پہلے میں اپنے نفس کو قرض لینے پر آمادہ تو کروں گا۔ اس پر اس کسائی نے جواب دیا کہ اسی وجہ سے تو آپ کے جسم پر گوشت نہیں رہا ہے، آپ بہت کمزور ہیں، یعنی سوکھے ہوئے انسان ہیں۔ تو اس پر جواب انہوں نے جو دیا تھا، اللہ وہ جواب سننے کے قابل ہے۔ فرمایا کہ میرا اتنا ہی جسم قبر میں کیڑوں کے لیے بہت کافی ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں ایک مرتبہ ایک بزرگ آ گئے جن کو حج کرنے کے لیے جانا تھا، تو جب آپ رحمۃ اللہ علیہ نیند سے بیدار ہو گئے تو اس صاحب کو اپنے سامنے پایا تو فرمایا کہ میں نے خواب میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ان کی زیارت ہو گئی، آپ علیہ السلام نے آپ کے لیے ایک پیغام بھیجا ہے۔ فرمایا وہ کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ پیغام یہ ہے کہ آپ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے سپنے میں فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اپنی والدہ کی خدمت کر کے خوشنودی حاصل کریں۔ لہٰذا ان صاحب نے حج کا ارادہ ہی ترک کر کے فوراً واپس چلے گئے، اپنی والدہ سے معافی مانگی، اپنی والدہ کی خدمت میں اس سال مشغول رہے، پھر واللہ عالم اگلے سال مت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے حج کرنے گئے ہوں گے۔ تو ایسے بزرگان دین ہوتے ہیں۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ قصص الاولین عبرۃ للآخرین، پہلے زمانے کی جتنے لوگ گزرے ہوئے ہیں، آج سے پہلے، کل سے پہلے، پرسوں سے پہلے، ان کی جو واقعات ہوتے ہیں وہ ہم لوگوں کے لیے جو اس وقت ہیں، ہمارے بعد آئیں گے، ان کے لیے نصیحتیں ہوتی ہیں، عبرت ہوتی ہے، ہمیں اس سے عبرت حاصل کر لینی چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔